یہاں کے 50 لاکھ سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہے. تو میں نے سوچا کچھ بھی حاصل کر لو آپ اس دنیا میں، انجام کیا ایک انسان کا انجام موت ہے. چاہے کچھ بھی حاصل کر لو، پیسے بنا لو، گھر بنا لو، گاڑیاں خرید لو، شادی کر لو، اچھے کپڑے خرید لو، کچھ بھی کر لو آپ کا انجام موت ہے. اور یہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یا دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں جو آپ پائیں گے، وہ جو ہے وہ ایک چمچ کے برابر ہے. اور آخرت جو ہے، آخرت ایک سمندر ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو ڈیپ ہے، اپنے کیپیسٹی میں کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی موچی ہے آنیسٹلی اپنا کام کرے. سماج تو ایسے ہی بنتا ہے نا. اگر کوئی جھاڑو دینے والا ہے وہ صحیح سے اپنا کام کرے. اگر کوئی انجینئر ہے وہ صحیح سے اپنا کام کرے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ صحیح سے جو ہے اپنے پیشنٹس کا خیال رکھے، اپنا فرض نبھائے. جو بھی جس بھی کیپیسٹی میں ہے، چاہے کوئی تجارت کرتا ہے وہ ایمانداری سے تجارت کرے، لوگوں کا سوچ کے تجارت کرے. جو بھی جس بھی فیلڈ میں ہے وہ آنیسٹلی سے کرے، اپنی کیپیسٹی میں کرے. دیکھیں بدلاؤ ایسے ہی آتا ہے. ویسے اس سسٹم میں پھر مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی، کیونکہ ذہن بن جاتا ہے نا. ویسے دیکھیں جیسے ہم ہندوستان کی بات کریں، ہمارے ریاست کشمیر کی بات کریں، جب ہمارے پولیٹیکل سپیکٹرم جو ہے ٹاپ پہ رہتا ہے، جب ہمارے جھوٹ ہمارے لیڈران نے ہی کہا، جھوٹ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہی کہا، تو ویسی بات ہے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کامن ماسز ہوتے ہیں، وہ تو جھوٹ ہی پہ سارا کچھ ان کا مبنی ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ پہ ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، لائن میں کھڑے رہنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. تو اوبویسلی وہ جھوٹ جو ہے، کرپشن جو ہے وہ پریولنٹ ہو جائے گی. کیونکہ ہم ہر ایک انسان کو، کشمیر کے انسان کو یہ لگتا ہے، یا ہندوستان کے انسان کو لگتا ہے کہ یہ نارمل چیز ہے رشوت دینا. ہم ہر جگہ کہتے ہیں جناب اگر ہمیں اپنا مطلب ایک اچھا کام بھی کروانا ہو، ہم اس میں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ سفارش ہونی چاہیے. ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے جناب حکیم رضوان صاحب. رضوان صاحب سوپور ماڈل ٹاؤن میں قیام پذیر ہے. ان کا پروگرام میں آنے کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں. حکیم صاحب سے ہم جان لیتے ہیں کہ ناظرین کے لیے کہ انہوں نے زندگی کی شروعات کہاں سے کی ہے، تعلیم کہاں پائی ہے، اور دوران زندگی جب ان کی عمر آج کل لگ بھگ میرے حساب سے 35 سال ہوگی، آخر ان 35 سال میں ہوا کیا. حکیم صاحب بنگلور میں بھی کام کر چکے ہیں، دلی میں کام کیے ہیں. حکیم صاحب دبئی میں بھی کام کر چکے ہیں، ممبئی میں بھی کام کر چکے ہیں. یہ ملٹی نیشنلز کمپنیز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تقریباً 15 سال، اور بہت اچھے کارنامے انجام دیے ہیں. حکیم صاحب آخر میں پھر واپس سوپور آئے ہیں. آخر جان لیتے ہیں کیوں حکیم صاحب پھر کشمیر میں واپس، وہ بھی سوپور میں آ گئے ہیں، کہ جب کہ یہاں پہ ابھی وہ ایونیوز نہیں ہیں جو کشمیر سے باہر ہے. جناب حکیم صاحب سوال پوچھ لیتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ نے اپنی زندگی کی شروعات، یعنی کہ آپ نے جنم کہاں سے لیا ہے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے حکیم صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے یہ اپنی بات رکھنے کا موقع دیا آپ نے. جناب میں پیدائش میری یہیں پہ ہوئی ہے سوپور میں، اور یہیں جو بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں سینٹ جوزف ہاسپٹل ہے وہاں پہ میں پیدائش ہوئی ہے میری، اور شروع کے کچھ سال یہاں پہ رہا ہوں. لیکن تو ڈیٹ کون سی ہوگی حکیم صاحب جب آپ کی پیدائش ہوئی؟ تو آپ کا جنم دن کون سا؟ 1990 10 اگست. اچھا 1990 جی جی آپ کا جنم دن جی 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 ہے. 10 اگست 1990. ٹھیک ہے. پھر آپ آگے بڑھے ہیں، تعلیم کہاں سے پائی آپ نے؟ پھر ہم یہاں پہ تھے کچھ سال تک. تو اس کے بعد آپ نے تعلیم کہاں شروعات کہاں سے ہوئی؟ تعلیم میری سری نگر میں ہوئی ہے. اچھا کون سے اسکول میں؟ نیو کانوینٹ اسکول میں. نیو کانوینٹ اسکول. نیو کانوینٹ. اچھا نیو کانوینٹ جی اسکول جی میں. جی.
वहाँ से मेरी तालीम हुई है। डेट कौन सी थी जब आपने एडमिशन लिया वहाँ से? डेट कहना तो मुश्किल होगा क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली काफी छोटा था उस वक्त पे, तो अगर ये आपने 92 की बात होगी, 93 की बात होगी जी, बिल्कुल 93 की बात होगी। फिर हाँ आप पढ़े हैं? जी, तो वहाँ पे पढ़े। मेरे जो वालिद थे और मेरी जो वालिदा थी उनकी नौकरी वहीं पे थी। किस में काम कर रहे थे? मेरे फादर जो टेलीकम्युनिकेशन में थे और अच्छा, मेरी मदर टीचर रही है जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे फिर कहाँ तक पढ़े हैं आप वहाँ? वहाँ मैं 12 तक पढ़ा हूँ। अच्छा 12 तक पढ़े जी, हैं जी। न्यू कॉन्वेंट? जी जी ये न्यू कॉन्वेंट श्रीनगर, स्कूल श्रीनगर। जी जी जी। हाँ। फिर आगे बढ़े हैं उसके आप, बाद कॉलेज की आपने लाइफ? जी कॉलेज में मैंने फिर एडमिशन लिया। हालांकि उस टाइम पे मतलब मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं साइंस की तरफ जाऊं, डॉक्टर बनूं, पर मेरा रुझान बिल्कुल उस तरफ नहीं था। तो हालांकि उस टाइम पे क्योस होता है, देखिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं, मैं भी उस टाइम पे छोटा था, उतना एक्सपोजर होता नहीं है चीज़ों का, तो ना ही वैसी कोई गाइडेंस थी। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बड़ा क्योस था कि किस तरफ जाऊं। तो बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आए, ख्याल आए। कभी मैंने सोचा कि कॉलेज कौन सा लिया था आपने? मैं वही बात कर रहा हूँ कि उसके बाद मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूँ कि जिसमें मेरी दिलचस्पी हो, पर उस टाइम पे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। तो उसके बाद मैंने बैचलर्स किया, बिजनेस मैनेजमेंट किया बेंगलोर से। अच्छा बेंगलोर से जी जी आपने बैचलर्स डिग्री की है जी जी बिजनेस बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट की, में यानी जी कि आप टीडीसी के बाद बेंगलोर चले जी गए, जी। मैं वहाँ से बेंगलोर आपने चला गया मज़ीद तालीम पाई जी है। जी। चलिए ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जनाब वहाँ से तालीम ख़त्म करके मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में मैंने MBA किया, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MET यूनिवर्सिटी से, जी जी जी। नोएडा से जी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? MET एमिटी यूनिवर्सिटी से जी, आपने MET MBA किया, जी जी तो इससे पहले आप BB कर चुके हैं? जी जी जी। जी जी। अच्छा फिर आगे आप बढ़े? तो फिर उसके बाद मैं मुंबई चला गया कुछ जी। वक्त के लिए। और जब मैं दिल्ली में था उस टाइम पे मैं पार्ट था एक जो थिएटर ग्रुप था, सोशल ग्रुप। वो सोशल इश्यूज पे हम वहाँ पे जो है बात करते थे। स्ट्रीट प्लेज होते थे वहाँ पे। अरविंद गौर जी है, वो बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे दिल्ली में। तो मैं किसका नाम बोले थे? अरविंद गौर जी। अच्छा अरविंद मैं गौर जी। उसके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, उसके थिएटर ग्रुप का, जहाँ पे हम सोशल इश्यूज उठाते थे। बुनियादी सोशल इश्यूज जो दिल्ली में थे वो उठाते थे। अच्छा हकीम साहब, तब आपकी उम्र कितनी थी जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग हुए, MBA कर चुके थे और तब सोशल इश्यूज लेने में आपने दिलचस्पी हुई? उस टाइम पे मेरी उम्र मेरे ख्याल से 24 के आसपास अच्छा होगी। 24 के आसपास। 25 जी चलिए ठीक है। जी। तो उसके बाद मैं मुंबई चला गया, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, जैसे सुजुकी में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, होटल लॉजिक्स में मैंने काम किया, और क्रिम्सन इंटरैक्टिव। सो काफ़ी अलग अलग डायमेंशंस में काम किया। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने काम किया, सेल्स में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, अलग अलग फील्ड्स में। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ टाइम रहा, दुबई में भी रहा कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद मैं कश्मीर आया। तो हालांकि नहीं, पहले ये बात जी करेंगे, आप दिल्ली में भी काम किए हैं? जी 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 दिल्ली में काम किए हैं, तो दिल्ली का भी आपने काम जो किया है, जी। तो वहाँ किया क्या आपने? वहाँ पे भी मैं एक कंपनी में था। अच्छा वहाँ भी एक जी जी, वहाँ पे भी मैं कंपनी कंपनी में था, कंपनी में फिर काम फाइनली आप दुबई गए हैं? जी। फिर मैं फाइनली दुबई चला गया। अच्छा दुबई गए ना। पहले ये 3 जगहों की बात करें हम, जी बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई की बात जी करें हम, ये 3 जगहों पे आपने जी जी काम किया जी। है। तो क्या लगा आपको कि आप ये 3 जगह छोड़कर दुबई चले गए हैं, फॉरेन चले गए हैं मजीद काम के वो लिए? मैं एक्चुअली काफ़ी अरसे बाद चला गया, फिर कुछ ब्रेक लेके मैं चला गया दुबई, लेकिन फिर मैं दुबई से वापस आया। ना ऐसा क्या हुआ कि बेंगलोर आपने छोड़ दिया, दिल्ली देखिए, आपने मैं छोड़ आपको दी, मुंबई आपने छोड़ दी? एक तलाश थी दिल में। मैं कह रहा हूँ ना कि हम जिंदगी जो जीते हैं, खासकर हम वो दूसरों को देख के जीते हैं। जो हमें लोग कहे, जो हमें समाज कहे, जो हमें घर वाले कहे, वो जिंदगी हम जीते हैं। लेकिन मेरे अंदर जो दिल में या दिमाग में कहिए, एक खलिश थी, कुछ मैं ढूंढना चाहता था, एक रास्ता जिससे सुकून मिले। क्यूरियोसिटी आपके दिल में थी? हाँ, बहुत कि तलाश, जैसे हम तलाश कह थी। वो सकते हैं। तलाश मुझे मालूम नहीं थी किस चीज़ की तलाश है। कोई चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। हालांकि अल्लाह की मदद से मुझे सैलरीज भी अच्छी थी उस वक्त पे, मिल रही थी इन कंपनी से। कितना मिल रहा था? स्टार्टिंग जब मैंने की थी, स्टार्टिंग तो मैंने लगभग 30,000 रुपये से की थी। अच्छा। लेकिन जाते जाते जब मैं मतलब विद इन
couple of years میں آلموسٹ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اچھا۔ کی سیلری پر منتھ کی سیلری بڑی اچھی خاصی آپ کو سیلری مل رہی جی تھی، جی جی پھر بھی آپ مطلب تلاش میں تھے تلاش تھی کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے، دلی سے نہیں، بنگلور سے نہیں، ممبئی سے نہیں. وہ ریزن ہے کہیں نہ کہیں میں آرٹسٹک ذہن رکھتا ہوں. اچھا. کیونکہ میں پینٹ بھی کرتا ہوں، میں لکھتا بھی ہوں. میری پینٹنگز جو ہے مطلب وہ اراؤنڈ میں نے پچھلے کووڈ میں آکشن پہ وہ پینٹنگز ڈالی تھی، اور وہ پینٹنگس اراؤنڈ 300 انٹرنیشنل میگزینز، جرنلز، ٹی وی میں ہر جگہ وہ چھپی تھی. وہ کیمپین میں نے چلائی تھی، موسٹ لاؤڈ فار دا چیریٹی. وہ پورے مطلب پورے ورلڈ میں چلی تھی اس کی کیمپین. تو وہ تلاش تھی، کیونکہ آرٹسٹک ذہن رکھتا تھا میں. کہیں نہ کہیں وہ تلاش تھی کہ کیا میں زندگی سے پانا چاہتا ہوں، مقصد کیا ہے یہاں دنیا میں آنے کا، اور کیا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ مجھے مطلب سمجھ آ چکا تھا کہ دنیا میں صرف جو ہے یہی نہیں ہے کہ آپ کھائیں پئیں کپڑے پہنے گھر بنائیں. اتنا ہی مقصد نہیں ہو سکتا ہے اس دنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے ہم سے کہ یہ چیزیں جب وہ انسان کو یہاں پہ بھیجتا ہے، ہم سے پوچھا نہیں گیا اس وقت پہ کہ میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہیں کہ میں آپ کو اس زمین پہ بھیج رہا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جب میں آپ کو بھیجتا ہوں تو یہ میرا کام ہے، آپ کو کھلانا پلانا، آپ کو جو بھی میسر کرانا وہ میرا کام ہے. تو یہ چیز مجھے معلوم ہوئی تھی، ہو چکی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے مقصد کچھ اور ہے زندگی کا، اتنا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب میں نے وہاں پہ سوشل ایشوز بھی اٹھانا شروع کیا، 18 آس، تو آپ پھر اس میں کھو جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ. نہیں، جب ہم یہاں بات کریں گے تلاش کی، جی جو دلی چھوڑی ہے آپ نے، ممبئی چھوڑا ہے آپ نے، بنگلور چھوڑا ہے آپ نے، پھر دبئی چلے گئے ہیں. جی جی. تو دبئی میں جو آپ کی تلاش تھی، جی جی، کیا آپ نے وہاں دبئی میں وہ تلاش جو آپ کو، جس کی تلاش تھی، آپ کو پائی ہے؟ دبئی اگر میں آپ کو کہوں بڑا عالیشان جگہ ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی چیز جو ہے ٹاپ ناچ ہے، بڑے بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے. حالانکہ دبئی میں بھی اپرچونٹیز تھی میرے لیے، پر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کر پایا. دبئی میں مجھے سیٹسفائی نہیں کر پایا، کیونکہ شاید تلاش صرف اس چیز کی نہیں ہے کہ آپ کو ایک بیٹر لائف سٹائل ملے یا زیادہ پیسے ملے. تلاش کسی اور چیز کی، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے. دبئی میں کیا کر رہے تھے آپ؟ دبئی میں جناب میرا تھوڑا بزنس کے سلسلے میں گیا تھا. کون سا بزنس؟ بزنس میرے وہاں پہ کچھ دوست بھی تھے، تو وہاں پہ ہمارا تھوڑا کچھ بزنسز تھے سٹونز کے. اچھا، ڈائمنڈ. جی جی، ڈائمنڈز تھوڑا بہت اس کے ریلیٹڈ میں وہاں پہ گیا تھا. یہ پرسنل آپ کا بزنس تھا؟ نہیں، کچھ تھا یا کولیبریشن تھی؟ کولیبریشن تھی اپنے دوستوں کے جی ساتھ. جی جی، کچھ دوستوں کے ساتھ. تو وہیں بزنس آپ نے یہ ڈائمنڈ اس کے بعد پھر کووڈ کا سلسلہ ہوا. پہلے بزنس کا بتایا آپ. نہیں، وہی بزنس ہم گئے تھے وہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا، وہاں پہ آفس بھی لیا تھا، لیکن اس کی شروعات بھی اچھی ہوئی تھی. لیکن پھر سروائیو کرنا وہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ کووڈ جب ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہوا. تو وہاں سے پھر ہم واپس آئے. جی. کتنے سال رہے آپ دبئی میں؟ زیادہ نہیں، میں 6 مہینے رہا وہاں. اچھا، 6 مہینے دبئی میں آپ رہے ہیں. ماشاء اللہ، تو 6 مہینے بہت بڑا عرصہ ہے، اور آپ کا تجربہ بھی بہت ہوگا وہاں پہ دبئی کے. اچھا، مجھے یہ بتائے، دبئی جستجو کی تلاش میں آپ گئے تھے. جی. میں آپ کو کچھ باتیں یہاں آپ کو بتاؤں گا. جی. جاننا چاہتے ہیں ہم دبئی سے. ایک بددانتی، دوسرا جھوٹ، تیسرا کرپشن، جو یہاں اپنی سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے. سچ کوئی یہاں بول ہی نہیں پاتا ہے، جھوٹ یہاں تو بولنے والے ہی ہیں. جی. تو ایسا ہے کیا بمبئی کا، یہ دبئی کا ماحول، کہ وہاں بددانت ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیا، اور کرپشن لیتے ہیں کیا؟ ایسا کیا ماحول ہے وہاں پہ کہ جو آپ کچھ بتائیں اس پر؟ دیکھیے جناب، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ یا سچ کی بات ہے، یہ فنومنا پوری دنیا میں ہے. اچھا، جھوٹ اور سچ کا، جہاں تک میرا تجربہ ہے زندگی کا چھوٹا موٹا. لیکن اس شہر میں کچھ ڈسپلن ہے. جو وہاں کے حکمران ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ کسی بہت حد تک ڈیولپڈ برینس ہے، کنسٹرکٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں، پازیٹیو
رہنے والے, کیونکہ وہاں پہ وہی سروائیو کر سکتا ہے, وہاں پہ وہی رہ سکتا ہے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے ہو, کیونکہ نیگیٹیوٹی کی کم جگہ ہے, کیونکہ وہ بنایا ہی ویسے گیا اور وہاں کے حکمران بھی ویسے. جیسے آپ نے بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ کرپشن, جہاں تک مجھے لگا کرپشن جھوٹ بہت حد تک کم ہے, کیونکہ وہ بندے بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں وہاں پہ. اور دبئی جو ہے, دبئی بھی ایسے شہر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, جیسے دلی, بنگلور میں نے کہا, یا دبئی فار دیٹ میٹر, کیونکہ دبئی کی جو اپنے جو لوگ ہیں وہ 10% ہوں گے, جو باقی وہاں کے 90% لوگ ہیں وہ باقی دیشوں سے آئے ہیں, ایکسپیٹس ہیں, چاہے یو کے ہو, پاکستان کے ہو, ہندوستان کے ہو, فلپینس کے ہو, تو تب جا کے دبئی بنی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کام کو ہے بڑا سیریسلی لیتے ہیں, دے آر لوئل اینڈ آنیسٹ ٹو دیئر ورک. تو وہ چیز مجھے وہاں پہ بہت کم دیکھنے کو ملی. اگر جیسے ہم جھوٹ کی بات کریں, آپ نے بولا کہ جھوٹ وہاں ہے مگر بہت کم ہے. جی بہت کم ہے, بہت کم ہے. کہاں تک کم ہے؟ یہاں 10% جھوٹ بولتے ہیں لوگ, 20% بولتے ہیں, 30% بولتے ہیں. ایوریج بتائیے آپ, کیا تجربہ رہا آپ سے؟ کہیں دھوکا ہوا ہے جھوٹ سے وہاں؟ نہیں, وہاں تو نہیں ہوا. میں اس پہ آپ کو, وہاں تو نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ ساری کلیئر لوگ ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی جھوٹ بولے گا یا کوئی دھوکا دینے کی کوشش کرے گا تو وہ سیدھے سامنے آ جائے گا, کیونکہ وہاں پہ ماحول ہی ایسا ہے. وہ دیر از نو کرپشن ان دا سسٹم. وہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریشن میں وہ سسٹم نہیں ہے. آپ کو مطلب وہاں رشوت نہیں. دیکھیے فار ایگزامپل آپ نے کوئی رول بریک کیا, فار ایگزامپل چھوٹی بات میں کہوں گا, ٹریفک کی رول, وہاں پہ آپ رشوت نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا کمپیوٹرائز آ جاتا ہے کہ چالان جی آپ کا جی اتنا ہے, آپ کو پے کرنا ہے فائن. تو وہاں پہ آپ بات ہی نہیں وہ کر سکتے ہیں. سو ایسا سسٹم بنایا گیا. تو اوبویسلی جب ایسا سسٹم ہو, جب گورنمنٹ میں ایسا سسٹم ہو, تو یہ جو ہے یہ اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے, لوگوں تک جاتا ہے. اور اوبویسلی اس سسٹم میں پھر مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی, کیونکہ ذہن بن جاتا ہے نا. ویسے دیکھیے جیسے ہم ہندوستان کی بات کریں, ہمارے ریاست کشمیر کی بات کریں, جب ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم جو ہے ٹاپ پہ رہتا ہے, جب ہمارے جھوٹ ہمارے لیڈران نے ہی کہا, جھوٹ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہی کہا, تو ویسی بات ہے جو لوگ ہوتے ہیں, جو کامن ماسز ہوتے ہیں, وہ تو جھوٹ ہی پہ سارا کچھ ان کا مبنی ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ پہ ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں, لائن میں کھڑے رہنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. تو اوبویسلی وہ جھوٹ جو ہے, کرپشن جو ہے وہ پریولنٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہر ایک انسان کو, کشمیر کے انسان کو یہ لگتا ہے, یا ہندوستان کے انسان کو لگتا ہے کہ یہ نارمل چیز ہے رشوت دینا. ہم ہر جگہ کہتے ہیں جناب اگر ہمیں اپنا مطلب ایک اچھا کام بھی کروانا ہو, ہم اس میں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ سفارش ہونی چاہیے. تو اوبویسلی بات ہے, جب یہ ایسا ماحول بن جائے تو آپ کا ذہن بھی ویسا ہی بنتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی میرٹ پہ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ میرٹ پہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ جو یہاں کے امتحانات جو ہے, ایس آئی کے امتحانات یا فائر اینڈ سروس کے امتحانات یا باقی امتحانات, آپ کو پتہ ہے آپ کی ایلیجبلٹی کوئی میٹر زیادہ نہیں کرتی ہے, چاہے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کرا ہو, چاہے آپ کتنے بھی ذہین ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے, آپ کے پیپر لیک ہوتے ہیں. تو یہ ایک ماحول بن جاتا ہے, ہم سب کو لگتا ہے کہ نہیں جی کہ یہ آسان ہے, جھوٹ بولنا ہی چلتا ہے یہاں پہ, رشوت خوری ہی چلتی ہے یہاں پہ, یا سفارش ہی چلتی ہے یہاں پہ. تو ایک سماج کا بھی ایسا ماحول بن جاتا ہے. لیکن جب ایک حکمران آئے, یا کوئی ہمارے جو گورنمنٹ ہو وہ سچی ہو, آنیسٹ گورنمنٹ ہو, یا آنیسٹ لوگ ہو, یا ہمارے گھر پہ ایک آنیسٹ جو انسان ہو وہ سرپرستی کرے, تو پھر گھر کا ماحول بھی ویسا بنتا ہے, ریاست کا ماحول بھی ویسا بنتا ہے, کسی بھی آرگنائزیشن, کسی بھی سیکٹر کا سفر کا ایسا ماحول بن جاتا ہے. جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے, پولیٹکس کو سٹریم لائن کیا ہے. جی جیسے دبئی کی پولیٹکس آپ نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ دبئی کی جو پولیٹکس ہے, جی جو سٹریم لائن آپ نے کی ہے, بڑی اچھی بات ہے. مگر اور بھی پوچھنے ہیں, بہت کچھ پوچھنا ہے کہ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے, جھوٹ ابھی تو میں سیٹسفائی نہیں ہوا کہ آپ 6 مہینے وہاں گزارے ہیں, مگر جھوٹ کی کوئی مثال نہیں دی آپ نے کہ وہاں آپ سے کوئی دھوکا ہوا ہے, جھوٹ ہوا ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں جناب, کیونکہ شاید میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہی رہا, کیونکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی زیادہ تر رہا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ ویسے ہی لوگ تھے, اور جو بھی انٹریکشنز میری ہوئی وہ ویسی ہی ہوئی. میں بھی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں میں کہوں گا, کیونکہ دیکھیے یہ ہر جگہ ہوتا ہے جھوٹ باقی, پر اس کا ایک لیول ہوتا ہے, انٹینسٹی کہاں پہ کیا ہو. جیسے میں نے اس کا جواب دیا آپ کو, جب گورنمنٹ ہی ویسی ہو, دیکھیے وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایگزامپلس ہے آرکیٹیکچر کا, ایگزامپل ہے کنسٹرکشن کا, ٹورزم کا. تو اس چیز کو اگر آپ کو ٹاپ ناچ چیز بنانی ہے, اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, اس کے لیے آپ کو بیسٹ پیپل چاہیے, اور وہ بیسٹ پیپل آنیسٹلی کام کرے.
اپنا فل پوٹینشیل دیکھے تب جا کے برج خلیفہ جیسی عمارت بنتی ہے, تب جا کے پام جمیرہ بنتا ہے, تب جا کے وہاں کی سڑکیں بنا گڈھوں کے بنتی ہے, تب جا کے وہاں کی سڑکیں جو بنا گند کے بنتی, بنا ڈسٹ کے بنتی ہے, جب دیانتداری ہو. یہ ایک مثال ہوتا ہے نا سوسائٹی کا. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کیا ہے یہاں پہ, آپ سڑکیں دیکھیں, ہماری سڑکیں جو ہے پورے تتر بتر ہے, دے آر ان اے بیڈ شیپ. اب سکولز دیکھیں یہاں کے گورنمنٹ سکولز میں کھڑکیاں نہیں ہیں, دروازے نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, ٹیچرز جو ہے پراپر ٹیچرز وہاں پہ نہیں ہے. اب ہاسپٹلز دیکھیں یہاں پہ, ہر جگہ آپ دیکھیں. تو یہ ایک آئینہ ہے, یہ آئینہ ہے ہمارے حکمرانوں کا, یہ آئینہ ہماری گورنمنٹ کا. تو یہ دکھاتی کہ ہمارے سسٹم میں کتنا کرپشن ہے, ہمارا سسٹم کتنا بک چکا ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے سچ اور جھوٹ. تو جب آپ دبئی کی بات کریں, آپ دیکھیے وہ سوسائٹی کیسی ہے وہاں پہ. دیکھیے باہر دیشوں کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ کام کرتے, جیسا میں نے کہا 10% لوگ ہیں وہاں پہ اپنے جو دبئی کے لوگ ہیں, تو باقی لوگ جو ہے باہر کے لوگ ہیں. تبھی تو ان کو اٹریکٹ کیا, تبھی تو لنڈن سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, تبھی تو وہاں سے باقی جگہوں سے, امریکہ سے لوگ آتے ہیں, انڈیا سے لوگ آتے ہیں, پاکستان سے لوگ آتے ہیں, بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں, فلپینس سے آتے ہیں. تو یہ پارٹ ہے اس کا. چلیے ٹھیک ہے, جھوٹ انالائز ہوا نہیں, میں سیٹسفائی یہ نہیں بڑا ہوا کہ سبجیکٹ, نہیں سبجیکٹ بڑا ہے, مگر ہے. آپ 6 مہینے وہاں رہ چکے ہیں, جی جی, تو آپ سے کوئی جھوٹ کسی نے نہیں بولا ہے, مجھے تو نہیں آپ کا لگا, سامنا بھی نہیں ہوا جھوٹ سے, لہٰذا آپ نے پھر کیسے یہ بول رہے ہیں کہ وہاں جھوٹ ہے؟ کیونکہ میں نے جناب دیکھا نہیں, تو مجھے لگا تو کہ ایسے اندازہ کیا آپ جی نے. جی, مجھے جی جی, لگا نہیں. کیونکہ فنامنا کامن ہے, جی جی جی, تو وہاں بھی ہوگا, بالکل تو بالکل. یہ اندازہ آپ نے لگا. مگر کرپشن کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو کرپشن کا آپ نے 0 ٹالرنس کا وہاں بتایا ہے کہ کرپشن بالکل مجھے جی ہے نہیں. کرپشن دیکھیے میں جناب, اگر ہم ڈیپلی جائیں نا اس چیز میں کرپشن میں, دیکھیے there is a bigger system, there is a bigger spectrum, there are bigger people who run the show of the world. جیسے روتھ چائلڈ ایک فیملی ہے جس کے پاس $700 ٹریلین امریکہ کی. تو کچھ چیزیں جو ہے سیاست جو ہے بند کمروں میں ہوتی ہے, جو اخباروں پہ دیکھتے ہیں ہم, جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہم, جو نیوز پیپرز میں ہم دیکھتے ہیں, وہ سیاست نہیں ہوتی اصل میں. کرپشن آپ کے سامنے کوئی نہیں کرے گا. یہ کرپشن جو ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے, بیک ڈورز میں ہوتا ہے, بند کمروں میں بیٹھ کے ہوتا ہے. تو بٹ ہاں, اب مطلب جیسے ہم نے اپنے کمپیریزن دبئی اور یہاں کا کیا, تو مجھے نہیں لگتا ہے وہاں پہ اس لیول کی کرپشن ہوتی ہوگی. وہ لوگوں کو دے رہے ہیں, انہوں نے کچھ دیا لوگوں کو, اور بہت کچھ دیا. دبئی ابھی جو ہے وہ مانی جاتی ہے پورے ورلڈ میں ایک ڈیسٹینیشن. تو جہاں ہماری بات کریں تو آپ دیکھیں یہاں تو کرپشن ہی کرپشن ہے. ہمارا بجٹ جو ہے 1,20,000 کروڑ ہے, آبادی یہاں کی 70 لاکھ ہے. اب دلی میں دیکھیے, دلی کا جو بجٹ ہے, دلی کا بجٹ ہے اراؤنڈ 70,000 کروڑ, اور وہاں کی آبادی یہاں سے ڈبل ہے, 1.5 کروڑ آبادی ہے. آپ دیکھیے وہاں کے گورنمنٹ سکولز, آپ دیکھیے فری الیکٹریسٹی ہے وہاں پہ, آپ دیکھیے وہاں پہ بسز میں ٹرانسپورٹیشن عورتوں کے لیے فری ہے, وہاں پہ محلہ کلینکس بنے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے سکولز کی حالت دیکھیے جناب. میں تو ہر جگہ دورے پہ ہوتا ہوں, سوپور میں, بارہمولہ میں, ہم نے دیکھے سکولز کی حالت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کرپشن کتنا ڈیپ روٹڈ ہے یہاں پہ کشمیر میں. جی حکیم صاحب, چلیے کرپشن کا آپ کا وہاں واسطہ نہیں ہوا, کرپشن سے آپ کا, چلو ٹھیک ہے. تو بددانتی بھی وہاں نہیں ہوگی, جو کنٹریکٹ آپ نے سائن کیا ہے, تو کنٹریکٹ میں یا کام میں بھی وہاں لوگ بددانتی نہیں کرتے ہیں. کہ جیسے آپ نے کہا کہ دبئی ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے ورلڈ میں, جو بھی لوگ اپنا سپیئر ٹائم یعنی کہ تفریح کا جو ٹائم ہوتا ہے ان کا گزارنا چاہتے ہیں, کہ وہ دبئی جا کر ہی گزارنا پسند کرتے ہیں. تو تھرو آؤٹ ورلڈ وہاں لوگ آ رہے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں, کوئی پابندی نہیں, سب دھرموں کے لوگ وہاں پہ ہے. مندر بھی ہے, مسجد بھی ہے, گردوارہ بھی ہے, چرچ بھی ہے, ہر چیز وہاں پہ ہے. مگر کوئی لفڑا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں. یہ کیا ہے وہاں پہ کامن جو وہاں کے لوگوں میں, اور جو وہاں سوسائٹی ہے, کیا ہے کامن وہاں پہ, کہ وہ ایک دوسرے کے ریلیجن کا, ایک دوسرے کی پرسنلٹی کا ریسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کون سی چیز آپ نے پائی ہے وہاں پہ؟ جناب دیکھیے ٹالرنس از دیئر. اینڈ دیکھیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو ہمارا ریزن ہے یہاں پہ آنے کا, یہ انسانیت ہے سب سے بڑی چیز. مذہب بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے, نماز جو ہم پڑھتے ہیں, مسلمان جب نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, مسجد جاتا ہے, اس کا ریزن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے ہیں اتنے سارے, ان کو کیا ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اللہ اللہ نام جپیں, ان کو اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر ضرورت ہے تو وہ انسانیت کی ضرورت ہے, کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے, ہم ایک دوسرے کو انسانیت کی طرح دیکھیں. تو یہی بات ہے کہ
ہمارا لائف کا جو ویژن ہے، مقصد ہے کچھ اور ہے. ہم ایک دوسرے کو ریلیجس لائنز پہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. جیسا آپ ابھی نہیں، میں دبئی کی بات کر نہیں، رہا میں ہوں. دبئی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے وہ اس لیے پراسپیرس ہے کیونکہ وہاں پہ ویسا ذہن نہیں ہے. انہوں نے ڈیولپمنٹ کو ترجیح دی، انہوں نے لوگوں کو ترجیح دی، انہوں نے ایک فرینڈلی ماحول وہاں پہ بنایا. کسی بھی ریلیجن کا، کسی بھی سیکٹ کا، کسی بھی فیلڈ کا وہاں پہ آ سکتا ہے، اپنی جگہ ڈھونڈ سکتا ہے، اپنا مقام ڈھونڈ سکتا ہے. انہوں نے وہ جو ہے وہ میسر کیا لوگوں کے لیے. اور یہی کارن ہوتا ہے کہ ایک دیش جو ہے، ایک جگہ جو ہے وہ ترقی کرے. اچھا حکیم صاحب، جی جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، اس کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، اسٹیٹ میں، کنٹری میں. اور اگر وہاں کی ایڈمنسٹریشن پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ آپ کی وساطت سے آپ بتائیں گے ایڈمنسٹریشن کی ریسپانسبلٹی وہاں پر کیا ہے؟ کیا وہ نبھا رہے ہیں اپنی ریسپانسبلٹی؟ کیا لوگوں کو شکایت ہے؟ کیا لوگ مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جناب، مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس چیز پہ، کیونکہ دبئی میں میرا زیادہ بھی نہیں، 6 مہینے ہے، ٹھیک ٹھاک ٹائم ہے، لیکن میں زیادہ بھی بات نہیں کر سکتا جتنا میرے آبزرویشنز ہے. لیکن جو زیادہ آبزرویشنز ہے، میں کشمیر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، مطلب ہندوستان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، جہاں جہاں کیونکہ میں رہا ہوں میٹروپولیٹن سٹیز میں بہت جگہوں پہ، یہاں پہ یا خاص کر کشمیر میں جہاں پہ میری پیدائش پھر ہوئی، ہم اپبرنگنگ ہوئی دبئی ہے. کی ہی بات کریں کہ دبئی کا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے. اگر یہاں ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو دبئی آپ گئے ہیں تو دبئی نے آپ نے 6 مہینے گزارے ہیں. 6 مہینے تو ایک ڈپلوما ہوتا ہے، تو 6 مہینے میں آپ نے ایڈمنسٹریشن کا حال کیا دیکھا؟ نہیں، ایوری تھنگ از، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایوری تھنگ از، روٹینلی مجھے جتنا لگا کہ ایوری تھنگ از ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ. جو ہر کوئی چیز ہے وہ آرگنائز وے میں وہاں پہ چل رہی ہے. اور وہی میں نے کہا کہ وہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک ہائرارکی بنی ہوئی ہے، ایک پراپر ہائرارکی بنی ہے. تو اس کے تحت جو ہے لوگوں تک جو چیزیں میسر ہونی چاہیے وہ میسر ہو رہی ہے. تبھی جا کے لوگ جو ہے اس ٹینشن میں نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، اس ٹینشن میں نہیں کہ ان کو دھرنے پہ سڑکوں پہ آنا پڑے، اس ٹینشن میں نہیں ہے کہ ان کو روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے بھیک مانگنی پڑے. تو وہاں پہ ایک ماحول بنایا گیا ہے ویسا ہی کہ لوگ جو ہے ترقی میں لگے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی وہاں پہ اس لیے فرینڈلی بنایا گیا ہے، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنائی کیونکہ لوگ جو ہے، جو تھنک ٹینکس ہے، جو کیپیبل لوگ ہیں، جن کی ہائی کیپیسٹی ہے، وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اوبویسلی جب ایسے لوگ آئیں گے، برینی پیپل آئیں گے اس جگہ پہ، اوبویسلی وہ کچھ دے کے بھی جائیں گے نا اس جگہ کو. تو ایسے ہی لوگوں سے جو ہے جگہ بنتی ہے. تو اوبویسلی بات ہے. اور اس چیز کے لیے، ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. تو وہاں پہ اسی لیے جو ہے وہاں کا جو لیڈر ہے، جو وہاں کے شیخ ہے، جو چلاتے ہیں دبئی کو، وہ انہوں نے ویسی چیزیں میسر کی ہے. ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسیز رکھی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ دقت نہ ہو جائے. ایک آنےسٹ گورنمنٹ، ایک کرپٹ فری گورنمنٹ رکھی ہے تاکہ ایسے لوگ آئیں، فرینڈلی ماحول بنے، بزنسز وہاں پہ ڈیولپ ہوئے، اور جو ہے دبئی کا بھی بھلا ہو جائے اس چیز سے. بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے بہت بہت بڑا رول ہوتا ہے کنٹری میں، جی. اسٹیٹ میں، سوسائٹی میں. اگر دبئی کرپشن فری ہے تو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کو ہی جاتا ہے. بالکل. اگر دبئی بددانتی سے فری ہے تو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کو ہی جاتا ہے. اگر دبئی میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے تو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کو ہی جا رہا ہے. بالکل. اور دبئی انہی لوگوں کو، جیسے آپ بتا رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہی ہے جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں، جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں، جن کا مائنڈ پروڈکٹیو ہوتا ہے، پروڈکٹیو، ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے. اور سوسائٹی کو، کنٹری کو، سماج کو وہ کچھ دینا چاہتے ہیں. تبھی دبئی ایکسیپٹ کر رہی ہے انہی لوگوں کو. یعنی کہ وہاں پہ وہ کریم جمع ہوئی ہے جو پروڈکٹیو کریم ہے، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے کہا. اچھا، اب کرپشن کی پھر بات کریں گے ہم. تجربہ ہوگا آپ کو انڈیا کا، وہاں کا، یہاں کا، ہر جگہ کا. تو اگر ہم کرپشن کو صاف کرنا چاہتے ہیں، صفائی کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے ہم شروع کریں؟ ایک ڈیلی ویجر سے یا ایک پریزیڈنٹ سے؟ اوپر سے نیچے آئیں گے یا نیچے سے اوپر جائیں گے اگر ہم کرپشن کو صاف کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے کرپشن جو ہے، میں آپ کو جناب بتاؤں، کتنے لوگوں نے یہاں لڑنا چاہا ہوگا سسٹم سے. پھر الٹیمیٹلی فیل. آپ پہلے بندے نہیں ہوگے، میں پہلا بندہ نہیں ہوگا. ہمارے جیسے سینکڑوں بندوں نے کوشش کی ہوگی ایڈمنسٹریشن سے لڑنے کی، گورنمنٹ سے لڑنے کی، لیکن وہ جو ہے ہماری آواز دبائی جاتی ہے کیونکہ پولیٹیکل سپیکٹرم جو ہے پاور ہائرارکی میں ٹاپ پہ رہتا ہے. وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہتا ہے. اور ہمیں جو ہے،
اگر آپ کو کوئی چیز بدلنی ہے تو ہمیں اوپر جانا پڑے گا. ہم نیچے سے اوپر جائیں گے, اوپر سے نیچے آئیں گے. اگر کرپشن کی بات کریں گے ہم, صفائی کہاں سے شروع کریں گے؟ نیچے سے ہی ہمیں اوپر جانا ہے. میں بتاتا ہوں نیچے سے ہی اوپر جانا ہے. نیچے سے ہم کیسے اوپر جائیں گے؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رکھیں گے, لوگوں کے مسائل جانیں گے, ڈیپلی آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کا ذہن جانیں گے, ان کے درد جانیں گے, یہ جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کرپشن کہاں پہ ہو رہا ہے, سسٹم میں کہاں فلاز ہے, کہاں پہ جو ہے لوپ ہولز ہے. جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہو تو ہمارا حق بنتا ہے آواز اٹھانے کا. اور جب ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اور آئی بلیو کہ سولوشن از پولیٹیکل, اس چیز کا سولوشن ہے پولیٹیکلی. کیونکہ اگر میں نے سوشل ورک بھی کیا کافی ٹائم تک, سوشل ورک میں آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو بڑی چیزیں, بڑے بدلاؤ کی تلاش ہے تو وہ صرف آپ پولیٹیکلی کر سکتے ہیں. سوشلی بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو وہ جو ہے وہ وہ اسپیس نہیں دی جائے گی. آپ کو وہ جو ہے وہ سسٹم نہیں میسر کرایا جائے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو اوپر کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں پالیٹکس میں, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی روزی روٹی بند ہو جائے, کیونکہ ان کے لیے یہ منی منٹنگ مشین ہے, پیسے کمانے کی مشین ہے, جن سے انہوں نے کروڑوں روپے کمایا ہے. پالیٹکس ایسا ذریعہ ان کے لیے بن گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ کبھی نہیں چاہیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے مظلوم رکھا جائے, لوگ جو ہے ترسے مانگنے کے لیے. دیکھیے, جب آپ ہر ایک انسان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں, آپ اس سے کھانا چھین لیتے ہیں, آپ اس سے کپڑے چھین لیتے ہیں, آپ اس سے گھر چھین لیتے ہیں, آپ اس سے زمین چھین لیتے ہیں, تو وہ انسان جو ہے وہ محتاج بن جاتا ہے. اور پالیٹکس ایسی ہی چلتی ہے. یہ جو حکمران ہوتے ہیں جان بوجھ کے یہ چیزیں کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس آئے وہ مانگنے کے لیے, اور وہ دیتے ہیں ان کو, پر بہت کم. 100% میں سے وہ 0.1 وہ بریڈ کا ٹکڑا, کیونکہ اس بندے کو انسان بھوکا ہوتا ہے, مظلوم ایسے بنایا جاتا ہے, اسے سب کچھ چھینا جاتا ہے, اور وہ بریڈ کا ٹکڑا اس کو دیتے ہیں. اور اس انسان یہ انسان جو ہوتا ہے حکمران, وہ جتاتا ہے اس کو کہ دیکھ, میں نے تجھے کھانا دیا, میں نے تجھے بریڈ کا ٹکڑا دیا, اب تو میرا غلام بن چکا ہے. اور ایسے ہی جو ہے انہوں نے غلامی یہاں پہ بنائی. اور یہاں پہ بہت سارے حکمران آئے کشمیر میں, اور ان کا طریقہ یہی تھا, سب کچھ چھین لو, پھر بریڈ کا ایک ٹکڑا دے دو ان کے لیے, اور ان کو اپنا غلام بناؤ. لیکن اب جو یہاں کا نوجوان ہے, یہاں کے لوگ ہیں, وہ دتکارتے ہیں اس چیز کو, اور ہمیں آواز اٹھانی ہے. دیکھیے, جھوٹ آج سر عام بک رہا ہے. جھوٹ کے لیے آپ کو مارکیٹنگ نہیں چاہیے, ایڈورٹیزمنٹ نہیں چاہیے. جھوٹ سر عام بکتا ہے, آرگینک ریچ ہے اس کی جھوٹ کی. لیکن اگر مشکل چیز ہے سچ بولنا, پہلی چیز. اور اس سے مشکل ہے سچ سننا, کیونکہ لوگوں کو اتنی عادت ہوگی ہے جھوٹ سننے کی کہ وہ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے آج اتنا انفارمیشن اوور لوڈ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ سچ کیا ہے. لیکن سچ ہمیں پرکھنا پڑے گا, سچ جاننا پڑے گا, اور سچ کے لیے آواز اٹھانا جو ہے سب سے بڑا جہاد ہے, مجھے لگتا ہے. بالکل حکیم صاحب, دو چیزیں میں یہاں اخذ کیے ہیں آپ کے اس ویژن سے. ایک یہ ہے کہ اگر ہم سسٹم کو 0 ڈگری سے جی صاف کریں, نیچے سے ہی اوپر جائیں, جی, تو سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہیں اوپر, ہائر اتھارٹی جو ہے وہ ہم کو دبائیں گے, دباتے رہیں گے, ہماری آواز کہیں نہیں جائے گی. ایک یہ چیز بھی آپ نے بتائی. جی جی, اور دوسری یہ بھی بتائی ہے کہ پولیٹیکلی اس کا سولوشن چاہیے. پولیٹیکلی سولوشن یعنی کہ اوپر سے ہی, جی دونوں چیزیں آپ نے بتائی. یعنی کہ پولیٹیکلی سولوشن اوپر سے ہی ہم نے چینج کرنا ہے, اوپر سے ہی ہم نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. جب ہم نے دلی کو دیکھا ہے, دلی نے بھی پہلے اوپر سے ہی چینج کیا ہے سسٹم کو. جی, جب وہاں پہ کیجریوال نے لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا, یہ یقین دلایا, یہ کانفیڈنس دی لوگوں کو کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ہم لوگوں کو کچھ دینا چاہیں گے, الیکٹریسٹی فری کریں گے, پانی فری کریں گے, جسٹس فری کریں گے, ایجوکیشن فری کریں گے, تو اوپر سے ہی وہ بھی آ گئے ہیں. اوپر سے جو نیچے سے کرپشن ہو رہا ہے وہ انہوں نے ختم کیا ہے. یہ بھی صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح بات ہے. چلو, دونوں میں سے اب لوگ کون سی ایڈوائس یا مشورہ ہے آپ کا ایکسیپٹ کریں گے تو وہ الگ سی بات ہے. مگر حکیم صاحب, جی, پھر آپ دبئی چھوڑ کے, بنگلور چھوڑ کے, دلی چھوڑ کے, ممبئی چھوڑ کے پھر واپس آ گئے. آپ یہاں سوپور آ گئے ہیں, کشمیر آ گئے. یہ کیا کہیں اسے, یہ محبت ہے, اتنا بڑا تجربہ ہے آپ کا وہاں کام کرنے کا, تو پھر چھوڑ کے آئے ہیں آپ پھر یہاں دوبارہ کشمیر میں, جبکہ یہاں پہ وہ ایونیوز نہیں ہیں, وہ ریسورسز نہیں ہیں جو باہر تھے. اب سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے.
جی بیسکلی اس کا کارن رہا ہے جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے چیزیں دیکھی یہاں پہ، اور میں نے ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن پائی، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ پایا، ہر جگہ مکاری ہی مکاری پائی، اور اس چیز سے میں لرز گیا۔ میں بھی چاہتا تھا نہ کہ ہر جگہ کا مطلب آپ باہر کا بھی بتا رہے کہ یہاں کا یہاں بتا؟ یہاں اچھا یہاں کا بتا کشمیر رہے کا کشمیر کا بتا رہا ہوں میں، اور میں ڈفرینشیٹ کر پایا چیزوں میں کہ یہاں پہ لوگ ابھی بھی ہم بیسک چیزوں کے لیے تلاش میں ہیں، اور ترقی کچھ چند لوگوں کی ہو رہی ہے، کچھ پرسنٹ لوگوں کی ہو رہی ہے جو سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کچھ بیوروکریٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس چیز سے میں لرز گیا، اس چیز نے مجھے دکھ بھی دیا، غصہ بھی آیا اس چیز پہ، اور اس چیز نے مجھے ایک شاید بڑے بدلاؤ کے لیے تیار کیا، اور شاید مجھے لگا کہ شاید یہی مقصد ہے میرا۔ قرآن کی آیت کے تھرو میں آیا جس میں لکھا ہے کہ یہاں کے 50 لاکھ سال کے برابر آخرت کا ایک دن ہے۔ تو میں نے سوچا کچھ بھی حاصل کر لو آپ اس دنیا میں، انجام کیا ہے ایک انسان کا انجام موت ہے۔ چاہے کچھ بھی حاصل کر لو، پیسے بنا لو، گھر بنا لو، گاڑیاں خرید لو، شادی کر لو، اچھے کپڑے خرید لو، کچھ بھی کر لو آپ کا انجام موت ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یا دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں جو آپ پائیں گے، وہ جو ہے وہ ایک چمچ کے برابر ہے، اور آخرت جو ہے، آخرت ایک سمندر ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو ڈیپ ہے، جس کی کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے لوگوں کو، کہ جو میسیج ہے آپ کی لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے شارٹ سپین یہ لائف ہے ایک انسان کی، جو آپ بول رہے ہیں یہ شارٹ سپین ہے، شارٹ ٹرم ہے، تو کیا کرنا چاہیے آپ جب آگے اس کا کوئی یہ جو اینڈ ہے، کلائمیکس جو ہے زندگی کا، وہ ڈیتھ ہے، فائنلی ڈیتھ ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ کیا جھوٹ بولنا ہے؟ کیا کرپشن کرنا ہے؟ کیا یہاں پریشانی کھڑی کرنی ہے؟ کیا بددھانتی کرنی ہے؟ تو کرنا کیا ہے آدمی کا؟ میسیج کیا ہے آپ کی؟ پہلے خود کے ساتھ سچ رہیے، دیکھیے خود سے جھوٹ مت بولیے۔ آپ کو سمجھنا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بھیجا، آپ کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اب ہر کوئی میں نہیں کہوں گا کہ جو میں نے رستہ چنا ہے کہ ہر کوئی وہ رستہ چنے۔ آپ اپنے کیپیسٹی میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی موچی ہے، آنیسٹلی اپنا کام کرے۔ سماج تو ایسے ہی بنتا ہے نا۔ اگر کوئی جھاڑو دینے والا ہے، وہ صحیح سے اپنا کام کرے۔ اگر کوئی انجینئر ہے، وہ صحیح سے اپنا کام کرے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہ صحیح سے جو ہے اپنے پیشنٹس کا خیال رکھے، اپنا فرض نبھائے۔ جو بھی جس بھی کیپیسٹی میں ہے، چاہے کوئی تجارت کرتا ہے، وہ ایمانداری سے تجارت کرے، لوگوں کا سوچ کے تجارت کرے۔ جو بھی جس بھی فیلڈ میں ہے، وہ آنیسٹلی سے کرے، اپنے کیپیسٹی میں کرے۔ دیکھیں بدلاؤ ایسے ہی آتا ہے۔ ہم یہاں جو ہے کہتے ہیں نا، وہ ٹائنی اسپارک کین برن دی جنگل۔ آپ کو اپنی کیپیسٹی میں وہ کرنا ہے، اور جو ہے ایسی بدلاؤ آتا ہے۔ اور اب بڑے بدلاؤ کی میں تلاش میں ہوں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹا انسان ہوں، میں خود کو بڑا نہیں سمجھتا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب کشمیر کے اتہاس کی بات آئے گی، ہسٹری کی بات آئے گی، میرا نام جو ہے اس کتاب میں بھی نہیں ہوگا، یا اس کے فٹ نوٹس میں بھی نہیں ہوگا اس قابل میں، کیونکہ ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہے، ہمارے لوگوں نے جو لڑا ہے حقوقوں کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو لیکن ایک امید ہے دل میں کہ کہیں نہ کہیں میں بھی کام آؤں، کہ ایک سکون ملے دل میں، کہ ایک احساس ہو جب اللہ تعالیٰ کو کل ہم فیس کریں تو وہاں پہ ہم بھی کہیں کہ ہم نے جی بھی اس سمندر میں، جو یہ بدلاؤ کا سمندر تھا، اس میں ہم نے بھی کچھ قطرے ڈالے اپنی زندگی کے۔ بس وہی امید ہے۔ اور مجھے لگتا ہے ہر کوئی چیز جو ہے وہ سچ سے شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جھوٹ بیچ میں آ سکتا ہے، لیکن جو اس کا خاتمہ جو ہے سچ پہ ہی سچ کی ہوگا۔ جیت ہوتی ہے، بالکل سچ پہ ہی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر کوئی چیز ختم ہونے والی ہے، پیرشبل ہے، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی رہنے والی چیز ہے، وہ ہے آپ کا ایمان، آپ کے اچھے اعمال، اچھے ڈیڈز۔ کل آپ جب مرتے ہیں تو آپ کو لوگ جو ہے ایسے یاد کرنے چاہیے کہ نہیں، اس بندے نے آواز اٹھائی تھی، اس نے سچ کا ساتھ دیا تھا۔ اور اس چیز سے اگر کوئی اور انسپائر ہوتا ہے، کسی اور کے دل میں وہ امید جاگتی ہے، یا ذہن میں امید جاگتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے، سمجھ لیجئے جو ہے آپ نے بڑا کام کر لیا زندگی میں۔ وہی امید۔ چلیے
حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہیں بہت اور بہت بڑی شکریہ اچھی جناب. اچھی باتیں کی ہے. میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی ہے، جی اس میں پولیٹیشنز کو ٹکٹیں دی جا رہی تھی، مینڈیٹ دیا جا رہا تھا. جی یہاں یہ انڈین فلم کی میں بات کر رہا ہوں. جی تو جو وہاں پہ مینڈیٹ ڈیلیور کر رہا تھا جی. وہ ان سے پوچھ رہا تھا آپ نے کتنے مرڈر کیے؟ کوئی نہیں سر. اچھا آپ نے کتنا جھوٹ بولا؟ کوئی نہیں سر. آپ نے کتنی لوٹ کی؟ کوئی نہیں سر. کوئی نہیں سر، کوئی نہیں سر. چلو آپ کو مینڈیٹ نہیں ملے گا. اچھا. جب وہاں سے کوئی آتا ہے آپ نے کتنے مرڈر کیے؟ سر 12. آپ نے کتنے لوٹ کیے؟ سر کروڑوں میں. اس کا مینڈیٹ سلیکٹ کرو. یہ ہمارا رواج ہے یہاں پہ. جس نے جتنا جھوٹ بولا ہوگا، جتنے مرڈر کیے ہوگی اور جتنی بددیانتی سوسائٹی سے کی ہوگی، اسی کو یہاں مینڈیٹ مل رہا ہے. جی تو اب لوگوں کا کام ہے جی کہ کس کو آگے لائے، کس کو نہیں لائے. اگر سوسائٹی کو پاک کرنا ہے، سوسائٹی کو صاف کرنا ہے، یہاں کرپشن کو ختم کرنا ہے، یہاں بددانتی کو ختم کرنا ہے، یہاں جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو ختم کرنا ہے، اگر سچ کو سامنے لانا ہے تو لوگوں کا ڈیسیجن لینا ہے. بالکل. بالکل آپ سہمت ہے؟ دیکھیے جناب، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو ویسے ہی حکمران دیتا ہوں جیسے وہ خود ہو. آپ سمجھے؟ یہ جو نمائندہ بنتا ہے یہ بھی ہمارے سماج سے ہی نکل کے بنتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے سماج کا ایک آئینہ ہے. اگر یہ بندہ کرپٹ ہے، اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، اگر یہ بندہ مکار ہے، تو یہ ہمارے سماج کا ایک آئینہ ہمیں دکھا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کو چننا چاہیے جو سچے ہوں، اور اصلی طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہے. ہمیں جو ہے ان کے گربان پہ اب ہاتھ ڈالنا پڑے گا، ان کو ان کی تختوں سے، ان کی کرسیوں سے اتارنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہے، اپنے جو مفاد پرستی چھوڑنی ہے، اور بڑے سیکریفائس کے لیے تیار رہنا ہے، جس میں آپ کا وقت جائے گا، جس میں آپ کا پیسہ جائے گا، جس میں آپ کی سوچ جو ہے وہ جائے گی، جس میں آپ کی انرجی جائے گی. تو اس چیز کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اگر دیش کو بچانا ہو، بالکل. اگر دیش کو بچانا اگر ہو ہمیں اپنے تو ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہے. بالکل جناب، یہ بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ بن چکا ہے. دیکھیے یہاں پہ آج کیا ہے، یہ جو عام روایت رہی ہے کہ 1.5 لاکھ الیکٹورلز ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹرز ہوتے ہیں، اور 1500 سے 2000 سے ایک MLA کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو 1500 کا گراف جو ہے وہ 1500 کا ہی نمائندہ نہیں بنتا، وہ پورے 1.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ بنتا ہے. اور جب وہ کوئی خرابی کرتا ہے، گنہگار صرف وہ 1500 لوگ نہیں ہیں جن نے ووٹ ڈالا، گنہگار 1.5 لاکھ لوگ ہیں جن نے ووٹ ڈالا بھی نہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، شاید ان کو اس سے جو ہے جنت مل جائے. لیکن جب وہ 1500 سے ایک MLA بنتا ہے اور جو وہ غلط کرتا ہے سماج میں، وہ غلط کرتا ہے غریبوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، ہم جو جن کا حق ہوتا ہے ان سے وہ حق چھین لیتا ہے. جن کو کہیں پہ، جس انسان کو نوکری چاہے، تو جس نوجوان کو پڑھ لکھ کے جو وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، وہاں پہ وہ رشوت خوری سے اس کو وہ نوکری نہیں ملتی. تو وہ جو غلط کام ہے اس کے گنہگار وہ 1.5 لاکھ لوگ بھی ہیں جو ووٹ نہیں دیتے ہیں. کیونکہ نمائندہ تو ویسے بھی بنتا ہے، ان کا ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے سے فرق نہیں پڑتا. ہاں اب اگر وہ ووٹ ڈالیں گے 1.5 لاکھ نمائندے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اچھا انسان سامنے آ جائے گا، اچھا نمائندہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ 1500 ووٹس، 1000 ووٹس وہ خرید بھی سکتا ہے، 2000 ووٹس 500 دے کے، 1000 دے کے. اور ایسا ہی رہا ہے، یہاں پہ پیسوں پہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، تیل کی جو ہے پیٹیاں دے کے ووٹ ڈالے گئے ہیں، آٹے کی بوریاں، چاول کی بوریاں دے کے لوگوں سے ووٹ مانگے گئے ہیں. لیکن ہم کیا بیچتے ہیں؟ ہم وہ ووٹ نہیں بیچ رہے ہیں، ہم اپنا مستقبل بیچ رہے ہیں، ہم اپنی ترقی بیچ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا مستقبل بیچ رہے ہیں. ہم جو ہے ایمانداری اپنی بیچ رہے ہیں، اور پورے سماج کی ایمانداری بیچ رہے ہیں. تو اس چیز پہ ہمیں خیال رکھنا پڑے، کیونکہ یہ ہمیں معمولی چیز لگتا ہے، ارے ووٹ ہی تو ہے، 500 سے کیا ہوگا. لیکن یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی آخرت میں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس ٹائم پہ، کیوں ایسے نمائندے کو تم نے ساتھ دیا، ایسے انسان کو ساتھ دیا 500 روپے ووٹ پہ، ایک تیل کے پیٹی پہ، ایک آٹے کے بیگ پہ آپ نے اپنا مستقبل بیچ دیا، اپنے بچوں کا مستقبل بیچ دیا. ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے جو بچے ہو، آنے والی پشتے ہو، وہ ہمارا گریبان اور ہمیں گالیاں دے ہماری قبروں کو. وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمارا مستقبل بیچ دیا. آپ کہاں تھے تب؟ آپ کس
چیز میں دھت تھے, کس چیز میں مست تھے کہ آپ نے ہمارے جو مستقبل کی بات نہیں کی. ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے قبروں کو گالیاں دے. اور میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور ہمیں جو ہے ایمان کے رستے پہ ہمارا جو ہے خاتمہ ہو. ناظرین, یہ تھے حکیم صاحب, بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. جس امیدوار کو, جس کینڈیڈیٹ کو لوگ سلیکٹ کریں گے, اگر وہ کینڈیڈیٹ جھوٹا ہو, بے ایمان ہو, بددیانت ہو, وہ سماج کا جو کام ہے نہیں کرے گا, سماج کو دھوکہ دے گا, جھوٹ بڑھائے گا, کرپشن کرے گا, تو اس کا ذمہ دار بھی یہی سوسائٹی ہوگی. جی اس کی ذمہ دار بھی یہی سوسائٹی ہوگی. اور گناہ وہ کرے گا تو شامل سوسائٹی بھی رہے گی. اس کا عذاب اس پہ بھی آئے گا اور سوسائٹی پہ بھی آئے گا, کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پروڈکٹ کیا ہے, پروڈیوس کیا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ اسی سماج سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہم ہی نے ان کو آگے بڑھایا. یہ ہمارے بزرگ ہوں گے. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے, سزا تو دونوں کو ہی ملنی ہے. لہذا ناظرین, اگر دیش کو بچانا ہے تو ایسے آدمی کو سلیکٹ کرو, ایسے آدمی کو سلیکٹ کرو جو دیش کو بھی بچائے گا اور آگے بھی اس کو بڑھائے گا, اور سماج میں, سوسائٹی میں صرف اور صرف کرپشن فری, بالکل بددیانتی فری, بالکل جناب, اور فری آف ڈپریشن جی جی سوسائٹی کو کرے گا, اسی کو آگے بڑھانا ہے. بالکل جناب. تو یہی آپ کی بھی میسج ہے, ہماری بھی میسج ہے. چلیے آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت السلام علیکم.